جس طرح اسلام کو مٹانا ناممکن ہے، اس طرح اسلامی مملکت کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ تو اس اسلام کی پیدائش پر ذرا غور کریں، اس اسلام کی بنیاد پر ذرا غور کریں۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں تھیں کہ جس کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا، یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس وقت قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لے رہے، بلکہ ہم پاکستان اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس اسلام پر عمل کر سکیں، ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں، ہم آزادی کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنے پورے دین پر عمل کر سکیں۔ تو یہ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ کسی خاص ملک کے لیے ہے، بلکہ یہ اسلام ساری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ تو آج جو شیطان اور شیطان کے پیروکار ہیں، وہ آج بھی اس پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اندرونی طور پر سازشیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے سازشیں ختم نہیں کی اور 1965 کے اندر اسی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اسی پاکستان کا وجود ختم کرنے کے لیے انہی انگریزوں نے دوبارہ انہی ہندوؤں کا ساتھ دیا اور ان ہندوؤں کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 1965 میں حملہ کر دیا اور وہاں سے یہ اعلان کیا، ریڈیو کے ذریعے اعلان کیا، وہ ہندوستان کی فوج نے یہ اعلان کیا ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے اور لاہور کے اندر، لاہور کے ہوٹل کے اندر چائے پیئیں گے۔ تو اس وقت ایوب خان کا دور تھا۔ ایوب خان جو کہ پاکستانی فوج کے اس وقت فیلڈ مارشل تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے اس وقت پاکستان کے اندر ایک اعلان کیا کہ آج پاکستان پر مشکل وقت ہے، یہ ہندوستانی فوج پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کے اندر دوبارہ وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا، وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا۔ 17 دن تک یہ جنگ ہوئی، 17 دن تک کوئی چوری نہیں ہوئی، 17 دن تک کوئی شراب نہیں بکی، 17 دن تک کوئی غلط کام نہیں ہوا، بلکہ سب نے ایک آواز ہو کر، ایک جان ہو کر اس فوج کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ تو میرے عزیزو، ہر دور میں اس پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اصل مسئلہ پاکستان کا نہیں، اصل مسئلہ اسلام کا ہے، اصل مسئلہ اسلام کا ہے۔ یہ اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اس اسلام کو ختم کر ہی نہیں سکتے، اس اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ تو یہی وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے وجود کے اندر ایک ایسی باتوں کو شامل کر دیا جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ 1931 کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا۔ 1931 میں ایک جلسہ تھا جس کی قیادت علامہ اقبال کر رہے تھے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا، بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا۔ تو اس وقت ایک عام سا آدمی تھا، ایک عام سا آدمی اصغر سودائی، جو کہ عام سا اس مجلس میں، اس جلسے میں موجود تھا، وہ چلانے لگا، وہ نعرے لگانے لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے؟ مطلب ان شیطانی لوگوں کو، ان کافروں کو، ان ہندوؤں کو، ان انگریزوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، پاکستان کو بننے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پاکستان کا وجود اسلام کی بنیاد پر بنا، پاکستان کا قیام اسلام کی بنیاد پر بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا۔ جو ملک کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا ہو، جس طرح کوئی بھی اس کلمے کو ختم نہیں کر سکتا، کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے، یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں، اللہ اپنے نام کا بھرم رکھتے ہیں، اللہ اپنے نام کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام طاقتور ہے۔ جو اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہوا ہو وہ بھی طاقتور بنے گا، وہ بھی طاقتور بنے گا۔ یہی وجہ بنی ابھی 100 سال نہیں ہوئے، ابھی 100 سال نہیں ہوئے، اللہ نے اس پاکستان کو 100 سال سے پہلے ہی اس کی دفاعی قوت کو مضبوط کر دیا۔ اگرچہ اندرونی طور پر اختلافات ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، لیکن باہر کے اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، دیواروں کے اعتبار سے اس کو مضبوط کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قیامت تک یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سازشیں ہوتی رہیں گی، نقصان ہوتے رہیں گے، لیکن قدرتی طور پر پاکستان آگے نکلتا رہے گا۔ قدرتی طور پر اللہ کی مدد کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے یہ آگے نکلتا رہے گا، آگے نکل رہا ہے، نکلتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا یہی پاکستان ہوگا جو تمام اسلامی ممالک کی بھی سربراہی کرے گا، یہی پاکستان ہوگا جو تمام اسلامی ممالک کو ایک کرے گا، یہی پاکستان ہوگا جو تمام اسلامی ممالک کا دفاع کرے گا، یہی پاکستان ہوگا جو اسلام کا جھنڈا ساری دنیا میں لہرائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سرزمین پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اندر حقیقی طور پر اپنے اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آزادی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ آزادی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے آج تو ہم آزاد ہیں، قربانی بھی آزادی سے کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آزادی کی نعمت کو اگر سمجھنا ہے تو آج فلسطینیوں کو دیکھو، اگر اس آزادی کی نعمت کو سمجھنا ہے تو فلسطین کو دیکھو، اس آزادی کی نعمت کو سمجھنا ہے تو کشمیر کو دیکھو کہ آج دیکھو وہ آزادی کو ترستے ہیں، وہ غلامی کی زنجیروں میں ہیں۔ تو اس کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں، اپنے ملک کے لیے خوب محنت کریں، خوب ترقی کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلوائیں، دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیں۔ یہ دونوں تعلیمیں جب جمع ہوں گی دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج صرف امریکہ کے اندر 5353 یونیورسٹیاں ہیں، 5353 یونیورسٹیاں ہیں کہ جس میں ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے اندر صرف اور صرف
502 یونیورسٹیاں ہیں، 502 یونیورسٹیاں ہیں۔ تو بتائیں تعلیمی لحاظ سے ہم کتنا پیچھے ہیں، تعلیمی لحاظ سے ہم کتنا پیچھے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر تعلیم کو عام کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ ذرا آپ غور تو کریں، وہی قائد اعظم، وہی محمد علی اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو وکیل کیسے بنتے؟ اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے وکیل کیسے بنتے؟ اگر وکیل نہیں بنتے تو پاکستان کا مقدمہ کیسے لڑتے؟ تو پتہ چلا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر صرف دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم نہ ہو تو ایسا بچہ، ایسا لڑکا اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتا، اپنے کردار کو نہیں سمجھتا، وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں اور اسی طرح دینی تعلیم بھی دلوائیں۔ ان دونوں تعلیموں کا مجموعہ آج بچوں کی ضرورت ہے۔ تو سب کوشش کریں گے نا آج کے دن خصوصی طور پر اس آزادی کے لیے 2 رکعت نفل شکرانہ بھی پڑھا کریں۔ آج کے دن قدرتی طور پر اللہ نے اس ملک کی نعمت کو دیا ہے تو شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ نیت کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے کردار سے اپنے گھر والوں کو بھی خوشیاں دیں گے، اپنے کردار سے اپنے ملک کو بھی خوشیاں دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی آگے نکالیں گے، اپنے ملک کو بھی آگے نکالیں گے اور خود بھی آگے نکلیں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا